اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 112 اور 113 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن سے آپ کے گھر والے اور پورے محلے کی فضا معطر ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ یا تو آج آپ اس سورہ کی تلاوت کر چکے ہوں گے یا انشاءاللہ تلاوت کریں گے. اس آیت کے ذیل میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 112 میں پروردگار اپنے نبی کریم کو ایک حکم دیتا ہے، فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. یہی آیت یعنی اس آیت کا پہلا حصہ، شروع کا حصہ، آپ کو سورہ مبارک شورى میں بھی مل جائے گا. نبی کریم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ یہ وہی آیت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دی. خداوند متعال اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی، آپ استقامت کریے، آپ استواری کے ساتھ، استحکام کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حکم دیتا ہے وَمَن تَابَ مَعَكَ. اے نبی، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہی کام کریں. یہی وہ فرق ہے جو سورہ مبارک ہود اور سورہ مبارک شعراء کی آیت کے اندر ہے. وہاں پر پروردگار جب استقامت کا حکم دیتا ہے تو تنہا نبی کریم کو استقامت کا حکم دیتا ہے. اپنے وجود کے ذریعے سے استقامت کا اظہار کرنا شاید ایک مقام پر پہنچ کر علماء کہیں کہ یہ ممکن ہے، لیکن جب کوئی دوسرا ہمارے ساتھ ہو تب مسئلہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے. تنہا انسان اپنے بارے میں فیصلہ لے سکتا ہے کہ اس کو استقامت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ دوسرے جڑ جاتے ہیں تو معاملہ بدل جاتا ہے. اور اس سورہ کے اندر اور اس آیت کے اندر پروردگار نے جس طرح نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ استقامت سے کام لیجئے، اسی طرح سے حکم دیا ہے آپ کے امت والوں کو کہ وہ بھی نبی کا ساتھ دیں. وَمَن تَابَ مَعَكَ. اب یہاں پر مسئلہ تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے. عزیزوں، اب یہاں پر ہماری ذمہ داری سامنے آتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت اسلامی کمال کی طرف گامزن ہو جائے تو ہمیں وقت کے امام کا بہت مضبوطی سے ہاتھ تھامنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے چلاتے رہیں کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے، اسلام سے کمال حاصل ہوتا ہے، یا تمام وہ چیزیں جو اس آیت کی شروع میں بیان کی جا رہی ہیں ہم نے آ کے اس کو حاصل کر لیا. اب آپ بتائیں کس طرح سے آ کے ہم ان مسائل کے اوپر غور کر سکتے ہیں. خداوند متعال فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استقامت کے لیے نہیں کہہ رہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ. وہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد خداوند متعال اس بات کی طرف کرتا ہے، اشارہ فرماتا ہے کہ نبی کریم، اے نبی کا ساتھ دینے والوں، اس بات کا یاد رکھنا اگر تمہیں مدد ملے گی تو سوائے خدا کے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. بڑی عجیب آیت ہے. یعنی پروردگار اس بات کی طرف آ کے اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو استقامت تمہیں کرنا ہے یہ خدا کے بھروسے کرنا ہے. کیونکہ آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں بہت سے ایسے کام ممکن ہیں جس میں انسانی دخالت کے بغیر وہ کام کیا جا سکتا ہے. انسانی طاقتوں کے بغیر
اس کام میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن امت کا نبی کو ساتھ دینا یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب امت نے اپنے وقت کے امام کی نصرت نہیں کی ہے، ہمیشہ اس کو مشکلات اٹھانا پڑی ہیں، ہمیشہ گمراہیوں کا شکار ہوئی ہے، ہمیشہ اس امت کے افراد پیچھے رہے ہیں۔ لیکن اگر اس آیت کے اوپر عمل کر لیا، دیکھ لیا کہ خداوند متعال کن چیزوں میں آ کے ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ہم اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیتے ہیں وقت کے امام کی طرف۔ وَمَن مَعَک، یہ لوگ جو ساتھ میں ہیں، معیت ہے جن کی نبی کے ساتھ، اب وہ آ کے منسجم ہو جاتے ہیں، مستحکم ہو جاتے ہیں، اور اسی استحکام کے ساتھ امت اسلامی کے مسائل کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ عزیزوں، خداوند متعال جہاں اپنے نبی سے اس بات کی درخواست کر رہا ہے کہ اے نبی آپ استقامت فرمائیے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی یہ بات کو چاہتا ہے کہ ہم بھی استقامت کریں۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہماری زندگی میں کمیاں آئیں گی، بے شک ہماری زندگی میں مجبوریاں آئیں گی، اور بے شک ہماری زندگی میں مسائل آپس میں آ کے اکٹھا ہو جائیں گے، لیکن یہ مسائل پورے نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ وَمَن تَابَ مَعَک سے مراد کیا ہم لوگ ہیں یا نہیں۔ کم سے کم جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ تو ہیں، اور کیونکہ نبی میں زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے والے لوگ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 114 اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نصرت اور مدد تنہا اور تنہا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے وجود سے آ کر اظہار کرے، اپنے وجود سے آ کر اس بات کا اظہار کرے کہ پروردگار ہم استقامت کے لیے تیار ہیں، تو یقین مانیے پروردگار بھی نصرت کے لیے تیار ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم استقامت سے قدم آگے بڑھائیں اور پروردگار کی نصرت ہمارے شامل حال ہو۔ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔